پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور آقا چھپاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اور کتنے پیارے شعر ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جو لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے لیے یہ شعر، ان کے لیے ہم کو کیسا ہونا چاہیے، کتنا پیارا شعر ہے، محبت سے سنیں کہ جن کی گردن میں ہے ہڈی نفرت سرکار کی، جن کی گردن میں ہے ہڈی نفرت سرکار کی، ارے ہم کو ان کے واسطے ہم کو ان کے واسطے ایک تلوار ہونا چاہیے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، حشر کا میدان عزیزان گرامی وہاں کوئی کسی کے پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور وہ دن ایسا دن ہوگا عزیزان گرامی ایک دن 50,000 برس کا ہوگا۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن
50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ تو عزیزان گرامی وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ خود قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، انسان اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، انسان اپنے دوستوں احباب سے دور بھاگے گا، یعنی وہاں رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے حشر کے میدان میں۔ عزیزان گرامی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے پریشان ہوں گے لوگ، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں نبی بھی کھڑے ہو کر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، نبی بھی وہاں کھڑے ہو کر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے محمد کے، اور تمام انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ لیکن ہمارے اور تمہارے نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام وہاں نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو عزیزان گرامی وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اے میرے والد گرامی، دنیا میں آپ میرے باپ تھے، مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے، مجھے ایک نیکی دے دی جائے، اگر آپ نے مجھے نیکی دے دی تو میرا کام ہو جائے گا، میں جنت کا حقدار بن جاؤں گا۔ تو باپ کہے گا نہیں نہیں بیٹا، وہ دنیا تھی، یہ آخرت ہے، یہاں تو خود اپنی نیکی مجھے دے دو، یہاں میں تمہیں اپنی نیکی نہیں دے سکتا۔ یعنی باپ بھی انکار کر دے گا اور باپ بھی بیٹے کے پاس جائے گا اور باپ کہے گا بیٹے دنیا میں میں نے تمہارا بڑا خیال رکھا، دنیا میں میں نے تمہارا بڑا دھیان رکھا، اگر تم کوئی خواہش کہتے تمہاری پوری ہوتی تھی، اگر کسی چیز کے لیے تم تمنائیں کرتے وہ تمہاری خواہش اور تمہاری تمنائیں پورا کرتا تھا، اس لیے بیٹا آج مجھے نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے، مجھے ایک نیکی دے دو، اگر تم نے نیکی دے دی تو میں جنت کا حقدار بن جاؤں گا۔ تو بیٹا کہے گا اے میرے والد گرامی، وہ دنیا تھی، یہ آخرت ہے، میں اپنی نیکی نہیں دے سکتا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، وہاں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے سارے لوگ پریشان ہوں گے اور سارے کے سارے اکٹھے ہو کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ پہلے انسان ہیں، آپ پہلے نبی ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہمیں معافی کا پروانہ عطا کر دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ تو حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں آج کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہوں، مجھے آج اختیار نہیں ہے، آج خود میں بھی نفسی نفسی کر رہا ہوں، جاؤ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو سب کے سب حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہماری شفاعت کرا دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے، ہماری شفاعت کرا دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم کہیں گے میں بھی آج کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہوں، اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی حضرت ابراہیم بھی انکار کر دیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں آج کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ تو دیکھیے میرے عزیزو ایسا حال ہوگا وہاں پر، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب کے سب اکٹھے ہو کر حضرت زکریا کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام ہماری شفاعت کرا دیجئے۔ تو حضرت زکریا کہیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں آج کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تمام لوگ پریشان ہوں گے، کبھی کسی نبی کے پاس جائیں گے، کبھی کسی نبی کے پاس جائیں گے، کبھی کسی نبی کے پاس جائیں گے، لیکن سب کے سب انکار کر دیں گے، سب کے سب کہہ دیں گے ہم آج کے لیے مقرر نہیں کیے گئے ہیں۔ پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہماری شفاعت کرا دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیجئے
دیجئے، سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہمیں معافی کا پروانہ عطا کر دے، اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، تو میرے عزیز و حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے میں آج کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہوں، میں آج کے لیے منتخب نہیں کیا گیا ہوں، لیکن ہاں تمہیں ایسے در کا پتہ ضرور بتا سکتا ہوں، جاؤ تم دربار میں چلے جاؤ، وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے، کیونکہ وہ دربار کسی اور کا دربار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی محمد، تم سب کے سب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، محمد تمہاری شفاعت کر دیں گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے سب کے سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یاد آ جائیں گے، سب کے سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حاضر ہونے کے بعد عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم سب کے پاس سے ہو کر کے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے بھی انکار کر دیا، حضرت آدم نے بھی انکار کر دیا، حضرت زکریا نے بھی انکار کر دیا، حضرت موسیٰ نے بھی انکار کر دیا، یا رسول اللہ ہم سارے نبیوں کے پاس سے ہو کر کے آ رہے ہیں، سارے نبیوں نے انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ نے بھی انکار کر دیا، لیکن یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اب آپ ہی ہماری شفاعت کرا دیجئے، آپ ہی ہماری رہنمائی کر دیجئے، آپ ہی ہمارے اوپر رہنمائی فرمائیے۔ تو عزیزان گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اے میرے امتیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے امتیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے، آج کے دن اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تم سب کی شفاعت کرا کے تم سب کو جنت کا حقدار بنواتا ہوں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، سارے کے سارے لوگ گھبرائیں گے، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کے کہیں گے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ عزیزان گرامی سب کے سب گھبرائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، آقا فرمائیں گے کہ آؤ تم سب کی شفاعت کراؤں، آج کے ہی دن ہے، اللہ نے مجھے مختار بنایا ہے، اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا، آؤ میں تم سب کی شفاعت کرا کے تم سب کو جنت کا حقدار بنواتا ہوں۔ میرے عزیزو دیکھیے میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنے سارے امتیوں کی شفاعت کرا کے سب کو جنت کا حقدار بنوائیں گے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے رب قدیر میری امت کو معاف فرما دے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے اے رب قدیر میری امت کو معافی کا پروانہ عطا فرما۔ حدیث پاک کے اندر آتا آپ اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر رو رہے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے مولا میری امت کو معاف فرما دے، تو اللہ بھی ارشاد فرمائے گا میرے محبوب اٹھاؤ اپنا سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، اے میرے محبوب بتاؤ کیا چاہتے ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے رب قدیر میری سفارش قبول کی جائے، اے رب قدیر میری امت کو معافی کا پروانہ عطا کر دیا جائے۔ تو اللہ بھی ارشاد فرمائے گا میرے محبوب جاؤ تمہیں اختیار ہے، جس اپنے امتی کو جنت میں لے جانا چاہتے ہو جاؤ جنت میں لے جاؤ۔ تو میرے عزیزو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو دنیا میں ایک خاص دعا دی، یعنی نبی کی دعائیں تو سب خاص ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی کہ وہ ادھر مانگے ادھر اللہ اسے قبول کر لے۔ تو سارے نبیوں نے وہ دعائیں دنیا میں مانگ لی، سارے نبیوں نے اپنی دعائیں دنیا کے اندر مانگ لی،
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں سے کتنا پیار کتنی محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی خاص دعا دی ہے، لیکن وہ دعا میں نے دنیا میں نہیں مانگی۔ دیکھیے آقا اپنے امتیوں سے کتنا پیار کتنی محبت کرتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا وہ دعا میں نے دنیا میں نہیں مانگی، بلکہ میں نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہے، کیونکہ بروز محشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھوں گا اور اس دعا کو مانگوں گا کہ اپنی امت کے لیے اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، تو اللہ اس دعا کی برکت سے میری امت کو معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو عزیزانی گرامی دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور میرے عزیزو، بروز محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں اللہ رب العزت پوری قہاریت اور جباریت کے ساتھ میں جلوہ فروز ہوگا، کیونکہ مومن لوگوں کے لیے یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ مومن حضرات کو اپنا دیدار کرائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا کہ عرش اعظم کے نیچے عدالت لگی ہوئی ہوگی اور وہاں کرسی پڑی ہوں گی، بیچ کرسی پر پروردگار عالم جلوہ فروز ہوگا حشر کے میدان میں، اور دائیں طرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی کرسی پر جلوہ فروز ہوں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا اختیار دیا ہے حشر کے میدان میں کہ میرے آقا جو کہیں گے اسی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھے ہوں گے، کیونکہ اللہ اس دن قہاریت اور جباریت کے ساتھ میں جلوہ فروز ہوگا، اللہ کے قہر کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حشر کے میدان میں ایسی تسبیح بیان کریں گے، اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر ایسی تسبیح بیان کریں گے کہ ایسی تسبیح دنیا میں نہ کسی نے کی ہے اور نہ کوئی کرے گا۔ ایسی تسبیح بیان کریں گے ہمارے آقا کے اس تسبیح کو سن کر اللہ اپنی تعریف کو سن کر اللہ کا قہر غضب تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں سے کتنا پیار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسے چاہیں گے اسے جنت میں بھیجیں گے،